اہم ترین خبر آپ کو دیں گے۔ آئینی بینچ ہی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیسز سنے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے اور ان تمام کیسز کو آئینی بینچ ہی سنے گا۔ اس بات کا اندیا آئینی بینچ کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی ہے۔ 26ویں ترمیم کا کیس جنوری کے دوسرے ہفتے میں سننے کا اندیا دیا گیا ہے، جبکہ جسٹس امین الدین خان نے کہا خصوصی عدالتوں سے متعلق کیس کا جلد فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں اس کیس کے بعد سننی ہیں۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ بہت اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ سنے گی یا سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سنے گا، اور اب سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ملٹری ٹرائل کے کیس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا ہے وہ کیسز بھی آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں قائم ہونے والی جو آئینی بینچ ہے وہی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو سنے گا۔ یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر پینل جج بھی ہیں، ان کی جانب سے بھی ایک خط لکھ کر چیف جسٹس پاکستان سے درخواست کی گئی تھی کہ چیف جسٹس پاکستان سیاح آفریدی سے درخواست کی گئی تھی کہ فوری طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کو پہلے سنا جائے۔ عبدالقیوم صدیقی نمائندہ جیو نیوز نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ عبدالقیوم بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، سپریم کورٹ کے سابقی آئینی بینچ نے جو سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے اپنا جو 24 اپریل کا گزشتہ سال کا حکم نامہ تھا اس کو امینڈ کیا ہے، اور عدالت نے یہ حکم نامہ جو درخواست گزار کے وکلاء ہیں ان کی فریقین کی باہمی رضامندی سے اتفاق کیا ہے، اور وکلاء نے عدالت سے یہ اتفاق کیا کہ وہ 85 افراد جن کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں۔ عبدالقیوم صدیقی، بڑی خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی ہے، یعنی وہ جو اسٹے تھا وہ اب ختم کر دیا ہے۔ اب فوجی عدالتیں سویلین ملٹری ٹرائل کیسز میں فیصلہ سنا سکیں گی۔ اس خبر کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ جی ہاں، بالکل، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ سیویلینز کے فوجی ٹرائل کے خلاف جو مختلف آئینی درخواستیں تھیں ان پر جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے، اور ان انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ 85 کے قریب افراد ایسے ہیں جن کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں اور عدالتی حکم کے باعث ان کے ٹرائل کے فیصلے نہیں سنائے جا رہے ہیں۔ تو اس پر عدالت نے جو درخواست گزاروں کے مختلف وکلاء تھے، فیصل صدیقی ایڈوکیٹ، اعتزاز احسن، احمد حسین خواجہ اور دیگر، ان سے پوچھا تو انہوں نے اتفاق کیا۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی کو سزا ہو چکی ہے اور اگر کوئی بری ہو سکتا ہے اور اس کو سزا میں رعایت مل سکتی ہے تو وہ آرمی چیف جو ہے وہ اس کو رعایت دے سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی رہا کیے گئے ہیں لوگ، اور جو لوگ جن کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں اور ان کی سزا اتنی ہے کہ ان کو بری کیا جا سکتا ہے تو وہ بری ہو جائیں، اور جو باقی افراد ہیں جن کی سزا برقرار ہوگی تو وہ جیل کسٹڈی میں چلے جائیں گے۔ تو اس پر وکلاء جو فریقین کے مختلف وکلاء تھے ان میں حسان نیازی کے والد نے گزشتہ سماعت پر عدالت سے یہی حفیظ اللہ نیازی نے درخواست کی تھی، اور عدالت نے ان سے کہا کہ ہم آپ ہی کی درخواست پر یہ حکم دے رہے ہیں کہ جو ٹرائل جن کے مکمل ہو چکے ہیں ان کا فیصلہ سنا دیا جائے، اور عدالت نے یہ ایک مشروط حکم نامہ جاری کیا ہے، اور اس میں عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جن کے ٹرائل ہو سیویلینز کے فوجی ٹرائل کے خلاف اپیلوں کا کیس آج کی سماعت کا آرڈر جاری، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی ہے۔ عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔